اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے دینی بھائیوں، آج آپ کے سامنے فرائض ولایت میں سے طلب دیدار خدا کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آسان لفظوں میں، تاکہ آج کل کے نوجوان بھی طلب دیدار خدا کو آسانی سے سمجھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں جھانکتا ہوں تو بندے کو میرے ذکر میں مشغول جب پاتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، یعنی آواز بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں یعنی بینائی جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ مجھے کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص، جو بندہ بھی اللہ کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے، یہاں پر لقاء جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں اللہ کے دیدار کے، جو کوئی بھی بندہ اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے تو وہ عمل صالح کرے۔ یہاں پر عمل صالح سے مراد مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا کو لیا ہے۔ تو اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے تو وہ عمل صالح کرے اور کسی کو عبادت میں اس کی شریک نہ کرے۔ تحقیق کرنے والے اور صوفیوں اور ولیوں کے پاس اللہ کے دیدار کے اس دنیا میں ہونے کی بہت ساری روایتیں اور دلیلیں ہیں۔ اور دوسری ایک آیت دیدار خدا کے تعلق سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بنی اسرائیل آیت نمبر 72 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخر اعمی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہی چاہیے۔ دیکھیے الفاظ میں مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے کتنی آپ نے جو ہے ضرورت بتائی ہے، بڑی شدت کی ضرورت کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ ہے دیکھنا ہی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر مرد اور عورت پر خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے۔ معاف کرنا، یہاں پر کچھ حضرات دیدار خدا کو فرض مانتے ہیں۔ دیدار خدا اگر فرض ہوتا سب پر تو جو شخص دیدار خدا جس کو نہیں ہوا وہ اس دنیا سے جاتا تو اللہ تعالیٰ نہ جانے اس پر کتنی سختی برپا کرتا۔ یہاں پر طلب دیدار خدا فرض ہے۔ خدا تعالیٰ کے دیدار کی طلب، آرزو، خواہش اور اس میں جستجو، طلب دیدار خدا فرض ہے مہدی موعود علیہ السلام کے قول کے مطابق۔ اگر دنیا میں خدا کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ کبھی خدا تعالیٰ سے یہ سوال نہ کرتے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہرگز سوال نہ کرتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا بھی جواب دیکھ لیجئے۔
اللہ تعالیٰ کا دیدار اگر ممکن نہ ہوتا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجئے، بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کا جواب دیا ہے کہ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ اب اس لفظ پر عربی کے غور کیجئے، بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر علماء کرام ہوں یا محققین ہوں، تھوڑی سی وہ غلطی کر جاتے ہیں اس لفظ کو لے کر۔ لن ترانی لفظ کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی۔ مگر یہاں پر اور الفاظ کی تحقیق کی جائے لفظ کی، لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ الفاظ فرمائے۔ اگر اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ لن ارا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھ سکتا، بلکہ یہ فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، مگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس اسٹیج پر نہیں پہنچے تھے، ابھی پہنچنا باقی تھا کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ ولایت کے اس اسٹیج پر آپ کو ابھی پہنچنا باقی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے سامنے ایک سیب رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے، ہر انسان سیب کو کھا سکتا ہے، مگر کوئی انسان مرض میں مبتلا ہے اور اس کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے اور کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ سیب تم نہیں کھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیب کھایا نہیں جا سکتا، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ تم ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ سیب کو کھا سکتے، تم نہیں کھا سکتے۔ سیب کھایا جا سکتا ہے مگر تم نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے یہاں پر یہ مثال جو ہے یہاں پر دی گئی، اور اسی کے حکم کی بنا پر من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا؟ اس لیے طلب فرض ہے، تاکہ طلب میں اگر موت آئے انسان کو اللہ کے دیدار کی طلب میں، تو اس کا شمار بھی جو ہے دیدار خدا کی طلب میں مومن ہو کر وہ اس دنیا سے جائے گا۔ طلب دیدار خدا چونکہ فرض ہے اللہ کے حکم سے، اور دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ اب وہ ولایت کے اس مقام پر، جس مقام پر ابھی موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچے تھے اور یہ سوال کر بیٹھے، یہاں پر مکمل ولایت کے عروج پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں آپ کو بلا کر قاب قوسین کے مقام پر، دنا فتدلی فقاب قوسین کے مقام پر بلا کر اتنا قریب ہوا خدا تعالیٰ کے کہ اللہ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ علماء کرام اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ فتوحات مکیہ میں ابن عربی، محی الدین ابن عربی، آپ تو جانتے ہیں آج کل سیریل وغیرہ دیکھ رہے ہیں، محی الدین ابن عربی کو کون نہیں جانتا؟ محی الدین ابن عربی نے اپنی تصنیف فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ جو بات خواب میں یا آخرت میں ممکن ہو سکتی ہے، وہی چیز انسان کی زندگی میں اور جاگتے رہنے پر بھی ممکن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ دیدار کے تعلق سے مختصر طور پر آپ اتنا سمجھ لیجئے۔ شکریہ۔